والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، قال الأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني في صحيح البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جنازے کی تکفین، تدفین اور نماز جنازہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں تو جینیون ہے اور ایکچوئل ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر تکفین کے تعلق سے، تدفین کے تعلق سے اور نماز جنازہ کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں بھی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. لہٰذا ان چیزوں کی نشاندہی کے لیے، کتاب و سنت کے صحیح علم کو حاصل کرنے کے لیے میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے ایک سلسلہ وار درس کنٹینیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نماز جنازہ کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں. نماز جنازہ کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہے جو بہت مشہور ہے، اہل علم کے اندر بھی مشہور ہے، عام لوگوں کے اندر بھی مشہور ہے کہ جب نماز جنازہ کی جماعت کھڑی کی جائے گی، جماعت جب شروع کی جائے گی اور جماعت کے لیے جب صف بنایا جائے گا تو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ صف جو ہو وہ طاق ہونی چاہیے. مثلا 3 ہونی چاہیے، 1 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب جنازے کے لیے صف بناتے ہیں تو جو عالم ہوتے ہیں وہ بھی، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کی جو صف ہو وہ طاق ہو، مثلا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو. تو اس سلسلے میں صحیح بات جو ہے وہ عرض ہے وہ یہ کہ جنازے کے لیے صف طاق بنایا جائے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے صحیح. اس سلسلے کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو بالکل ثابت ہو، یا اس طرح کا کوئی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ملتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جنازے کے لیے 3 صف کا ہونا یہ مستحب اور افضل ہے. سب سے پہلے اس سلسلے میں چند صحیح روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی روایت جو صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الصف علی الجنازہ، حدیث نمبر 1320، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: توفی اليوم رجل صالح من الحبش. آج حبشہ کا ایک نیک آدمی یعنی نجاشی، ان کا انتقال ہو گیا ہے. فہلم فصلوا علیہ، لہذا آؤ ہم تمام کے تمام لوگ مل کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: فصففنا، ہم لوگوں نے سب کو درست کیا. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ہماری کئی صفیں تھیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی کئی صفیں بنی ہوئی تھی. یہ نہیں بتایا کہ 3 تھی یا 5 تھی یا 7 تھی، بلکہ یہ بتایا کہ ہم لوگوں کی کئی صفیں بنی ہوئی تھی. صحیح البخاری حدیث نمبر 1320. اس کے علاوہ صحیح البخاری حدیث نمبر 1317 کے اوپر، کتاب الجنائز کے اوپر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نجاشی کی جنازے کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو میں 2 یا 3 صف میں تھا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازہ، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صف بنانے کے لیے کھڑا کیا. صحابی کہتے ہیں: فقمنا فصفنا صفین، ہم لوگ کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے 2 صف بنائی. کتنی صف بنائی؟
2 صف بنائی. صحیح مسلم کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازہ. ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں جب آدمی جٹے تو جتنی ضرورت ہو اتنی صف بنائی جائے. 1 بھی بنائی جا سکتی ہے, 2 بھی بنائی جا سکتی ہے, 3 بھی بنائی جا سکتی ہے, 4 بھی بنائی جا سکتی ہے, 5 بھی بنائی جا سکتی ہے. جتنی ضرورت ہوگی اتنی صف بنے گی. یہ بالکل انٹینشنلی اور بالکل ارادے کے ساتھ اور بالکل طے کر کے کہ نہیں 3 ہی صف بننا چاہیے, نہیں 5 ہی صف بننا چاہیے, کیونکہ یہ افضل ہے اور مستحب ہے. اس کے لیے صحیح حدیثوں کا ہونا ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ یا بہت سارے اہل علم جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں طاق صف بننا یہ افضل ہے اور مستحب ہے, اس سلسلے میں وہ لوگ 2 روایتیں پیش کرتے ہیں. 2 روایتیں, وہ دونوں روایتیں ابھی آپ کے پیش خدمت ہے. پہلی روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب فی الصفوف علی الجنازہ حدیث نمبر 3166, حدیث نمبر کے ساتھ بول رہا ہوں, حدیث نمبر 3160/6. مالک بن حبیرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز جنازہ کے اندر 3 صف شامل ہو گیا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. میں آپ کو بتا دوں کہ سنن ابی داؤد کی اس روایت کو علماء اور محدثین کی ایک بڑی اور قابل قدر جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد بن اسحاق. یہ محمد بن اسحاق جو راوی ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہے. جو سندوں کے اندر جو پرابلم ہوتا ہے اس میں سے ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے تدلیس, یعنی مدلس راوی ہے یہ. اور مدلس راوی اگر کوئی روایت پیش کرتا ہے اور اپنے اوپر کے راوی سے اگر وہ سننا صراحت نہیں کرتا ہے, ان کے ساتھ روایت کرتا ہے, تو محدثین کے نزدیک بالاتفاق وہ روایت ضعیف ہے. اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کی سند میں کئی علت قادحہ ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث کلی طور پر ضعیف ہے. اس حدیث کو محدثین کی ایک بڑی جماعت جس میں ڈاکٹر سبیح حسن حلاق انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر الطبرانی کی ہے جس کو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم لوگ جنازے کی نماز ادا کر رہے تھے. جب ہم لوگ جنازے کی نماز ادا کر رہے تھے تو اس وقت 7 آدمی موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کی ایک صف بنائی, 2 آدمی کی صف اس سے پیچھے بنائی اور پھر 2 آدمی کی صف اس سے پیچھے بنائی. معجم الکبیر الطبرانی کی جو یہ روایت ہے, اس روایت کو امام حیثمی جو کہ حدیث کے جرح و تعدیل کے میدان میں بہت بڑے امام ہیں, ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد. مجمع الزوائد کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیہ اور اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن لہیہ جو ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف راوی ہیں اور متکلم فی راوی ہیں, مختلف فی راوی ہیں. اس راوی کے سلسلے میں جمہور علماء اور محدثین کا کہنا ہے کہ صرف چند کنڈیشن کے ساتھ ہی ان کی حدیث قبول کی جائے گی, نہیں تو ان کی اکثر حدیثیں ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں. لہٰذا یہ 2 روایتیں ہیں جس کو صفوں کو طاق بنانا افضل ہے اس موقف کے اوپر دلیل پیش کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مستحب اور افضل یہ شرعی احکام میں سے ایک حکم ہے, اور شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیل ہونی چاہیے جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بالکل ثابت ہو, اس کے بعد ہی حکم ثابت ہوگا. اگر ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس حدیث کو محدثین کے صحیح قول کے مطابق کسی بھی میدان میں قبول نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام, یہ باتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنازے کے لیے جو صف بندی ہوتی ہے اس میں طاق کا خیال کرنا اور اس کو افضل ماننا یہ اہل علم اور عوام کی بہت بڑی غلطی ہے. اس غلطی کو کریکٹ کرنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ جنازے کا جب صف بندی کیا جائے گا تو جتنی ضرورت ہوگی اتنا صف بنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.